Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. معزز و محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہم ایسے ہو جائیں کہ دوسروں کی پہنچ ہمارے تک آسان ہو جائے۔ آج تھوڑا سا مقام اس بندے کو مل جائے تو اگر کہیں بیٹھنے کی باری آئے تو وہ صوفے سے نیچے بیٹھنے کی بات ہی نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرے، یہ جس بندے کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں نا، تو وہ جنازے پر آ کر بھی دکھاتا ہے کہ میں آیا ہوں اور مجھے دیکھا جائے، مجھے پہچانا جائے۔ اور یہ جتنے لوگ دکھلاوے کے لیے آتے ہیں ان میں اکثر الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، وہ جنازے کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ آوازیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، 3 صفحہ بنا لو، 4 صفحہ بنا لو۔ حالانکہ اگر ثواب کی نیت سے بندے نے آنا ہو تو جنازے کی جو صفیں ہیں نا، جنازے کی صفوں میں سب سے آخر والی صف میں کھڑا ہونا سب سے زیادہ افضل ہے، اس کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے۔ تو میں کیسے مان جاؤں اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی وہ تو ٹھیک آتے ہیں، تو اگر وہ ٹھیک آتے تو مسجد کی پہلی صفوں میں بھی نظر آتے وہ، لیکن مسجد میں وہ دور دور تک نہیں نظر آتے اور جنازے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو خود پسندی ہے اور میں دکھایا جاؤں، مجھے پہچانا جائے، لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کو بتانا نہ پڑے کہ دیکھو میں آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خوشبو جو ہوتی ہے وہ بتایا نہیں کرتی، وہ خود ہی آ جاتی ہے۔ خوشبو جو ہوتی ہے وہ بتایا نہیں کرتی کہ میں آ گئی، وہ خود بخود ہی دور سے خوشبو محسوس ہو جاتی ہے۔ تو ہم ضرورت نہیں اس بات کی ہم دکھائیں، بندے کا کردار ایسا ہو کہ دور سے ہی بندہ کہے دیکھو محمد کا غلام آ رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے، محبوب آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے، حضور کی سیرت پر عمل کرنے والا آ رہا ہے۔ اور اگر دکھلانے سے کچھ ہوتا تو پھر آج انقلاب آ جاتا۔ دکھلانے سے کچھ نہیں تھا، کرنے سے ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے آج مزاج میں عاجزی پیدا کرنے کی، تکلف سے مبرہ زندگی گزارنے کی۔ جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ ان کا دل نہیں کرتا کہ صوفے سے نیچے بیٹھا جائے، اور پھر اگر صوفے نہیں بچھے ہوئے تو پھر وہ کوشش ہوتی ہے کہ اگلی صفوں میں جا کے بیٹھا جائے۔ میں نے بڑے بڑے مقام اور عزت والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اتنے تکلفات میں نہیں پڑتے، آسانی سے زندگی گزارتے ہیں، مفت کے بوجھ نہیں اپنے اوپر ڈالتے کہ آگے بیٹھوں گا تو کیا ہو جائے گا بھائی، ہاں جی پیچھے بیٹھ جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پروٹوکول سے بیزار ہوتے ہیں، وہ کسی کو بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے اور خود بھی تکلفات میں نہیں پڑتے۔ کوشش کریں ہم جتنا بھی ہو سکے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ زندگی تھوڑی سی ہے اور اب تو وقت میں برکت بھی اس طرح نہیں رہی۔ آپ دیکھ لیں 7 دن بعد جمعہ آتا ہے لیکن پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ جائیں پتہ ہی نہیں ٹائم نہ چلتا، آپ کو یہ اہم جملہ بولنے کو ملے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔
وہی شب و روز ہیں، وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بھائی اگر ان شب و روز کا پتہ نہیں چل رہا تو یہ جو سانسیں ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ رات کو ایک بندے کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، مہمان آئے ہوئے تھے گھر، تو چائے پی رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا یار زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سانسیں بڑی مختصر ہیں۔ تو وہ کہنے لگا یار نہیں، سانسیں تو بڑی لمبی ہیں۔ میں نے کہا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، مٹی دا تو بڑیاں بندے آتے قاضی بلے بلے، ہاں جی اے اج مٹی دے اتے بندے آ، میں کل سے بھی اختلاف کرتا ہوں، کل تو بڑی دور ہے، ہاں جی ایک سا مٹی دے اتے بندے آ تے اگلا سا تھلے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ سانسیں لمبی اتنا کوئی پتہ نہیں ہے، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی زندگی ہے ہم اس میں کسی کے لیے تکلیف پیدا نہ کریں، آسانیاں بانٹیں اور آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی پہنچ تک اپنے آپ کو آسان کریں، آسانی سے لوگ مل لیں، اس کو باڈی گارڈ کا انتظار نہ کرنا پڑے، چوکیدار کا انتظار نہ کرنا پڑے، اس کو وقت لینا نہ پڑے، وہ خود ہی وہ محسوس کرے کہ میں انسان کے پاس ہی جا رہا ہوں، کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، نہ وہ کوئی ہاں جی وہ خلائی مخلوق کے پاس میں نہیں جا رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، تو صحابہ کرام بڑا ادب کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا، جب بیٹھتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم اس طرح بیٹھتے تھے کہ جس طرح سروں پر پرندے نہیں بیٹھ جاتے کہ اگر ہلا تو پرندہ اڑ جائے گا، اس قدر ادب کے ساتھ ہماتن گوش ہو کے حضور کی باتیں سنا کرتے تھے۔ اور ہم تو اگر بات سنیں نا تو کاغذوں پہ لکھتے ہیں نا، صحابہ دل کی تختیوں پہ لکھ لیا کرتے تھے، وہ اس قدر ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ تو شخص آیا دور سے کہیں، تو اس نے جب دیکھا نا صحابہ کرام بڑا ادب کر رہے ہیں اور مؤدب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کانپنے لگا، گھبرایا ہوا، ڈر گیا خوف سے۔ غریب آدمی تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ یہ غریب آدمی جو ہے نا یہ مفت کا بھی ڈر جاتا ہے، جی یہ مفت کا بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اور ہمارے کچھ رویے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ اس میں ہم سب شریک ہوتے ہیں، پیر سے لے کر وزیر تک۔ آج اگر وزیر سے ملنا ہو تو بھی بڑا مشکل ہے، اور پیر صاحب سے ملنا ہو تو بھی بڑا مشکل ہو گیا، ہاں جی کیونکہ سب کے آگے پیچھے گن مین ہوتے ہیں، ہاں جی وزیر آ رہا ہے تو اس کے بھی آگے پیچھے گن مین ہے، اور پیر صاحب کے بھی۔ تو آسانیاں پیدا کریں، ہاں جی آسانیاں پیدا کریں، محبتیں بانٹیں۔ تو غریب بندہ پریشان رہتا ہے کہ میں نے کس طرح سے ملنا ہے، تو مفت کے بوجھ اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ وہ غریب آدمی تھا، عرض کرنے لگا، جب وہ کانپنے لگا نا تو حضور نے پوچھا کہ تو کیوں گھبرا رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے، کیوں کانپ رہا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں مدینے کی ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، میں مدینے کی ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو آپ کو ناگوار گزرے، کیونکہ جو عرب کے سردار ہیں ان کا مزاج بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس نے تو دیکھے تھے دوسرے سردار، یعنی جو عرب کے سردار ہیں اگر ان کی بارگاہ میں کوئی ایسا کام ہو جائے نا جو ان کو ناگوار لگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میں ڈر رہا ہوں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے آپ کو وہ ناگوار گزرے۔ اب یہ بات کہاں تھی اور کہاں چلی گئی؟ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں شفا شریف میں، کہتے ہیں کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس شخص کی بات سنی تو حضور رو پڑے اور چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسے، اور رو کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، نہ بھائی نہ تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، اب ذرا بات کو سمجھنا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، شان تو یہ ہے کہ سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اور جب اس شخص سے بات کرنے کی بات آئی تو فرمایا تو کسی عرب کے سردار اور سربراہ کے پاس نہیں آیا، بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیا کرتی تھی، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں خشک ٹکڑے گوشت کے کھا کے گزارا کر لیا کرتی تھی۔ اب اس کا ڈر ختم نہیں ہو گیا ہوگا، وہ سارا وہ جو گھبرایا ہوا تھا، سہما ہوا تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، وہ قریب نہیں ہو گیا ہوگا، اس کی ساری پریشانیاں دور نہیں ہوگی۔
اس کی پہنچ میں وہ سب جو کہتے ہیں نا کہ پہنچ تک ہونا چاہیے، بندے کی پہنچ تک ہونا چاہیے، وہ سمجھ نہیں گیا ہوگا کہ میں تو بڑے کریم کے دروازے پہ آ گیا ہوں، میں تو بڑے کریم کے دروازے پہ آ گیا ہوں۔ تو آسانیاں بانٹنی چاہیے، آسانیاں پیدا کریں ہم۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اے انس میرے بیٹے، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، تیرے دل میں کسی کا، تیرا دل صاف ہو دوسروں کے حوالے سے، کسی کے حوالے سے تیرے دل میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تیرا دل صاف ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا یہاں کیا حال ہے؟ ہم عاشق رسول جب بنتے ہیں تو پہلی صفوں میں ہم ہوتے ہیں، نعرے لگانے کی باری ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن عمل کی باری پھر ہم پتلی گلی سے نکلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تیرا دل صبح اس حالت میں ہونا چاہیے، جب تو صبح اٹھے ہر روز تیرا دل بغض سے پاک ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اور وہ قول شاعر بڑی خوبصورت اس نے بات کی، کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جو دل کو بڑے بھا جاتے ہیں۔ وہ شاعر کہنے لگا، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا چاہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دل صاف ہوتے، پاکیزہ ہوتے، ستھرے ہوتے۔ اور دل تو یاد لئی بنایا ہے تے تعریف لئی زبان، اور اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، لیکن ہمارے دل حسد سے، کینے سے، بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک پاکیزہ گھر تھا۔ وہ سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا بات کہی ہے، وہ کہنے لگے، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دل آندیاں جانے۔ ہاں جی، کون دل دریا سمندر، یہ تو بڑی پاکیزہ اور ستھری جگہ تھی، لیکن ہم نے اسے گندا کر دیا، میلا کر دیا۔ یہ روشن نہیں ہے، منور نہیں ہے، اس لیے سکون نہیں ہے۔ یار اگر ہم تھوڑی تھوڑی آسانیاں بانٹنا شروع کر دیں، اگر کسی نے برا کہہ بھی دیا ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ کو برا کہہ دیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مطلب اگر تھوڑا سا بندہ سوچے ایک لمحے کے لیے، کئی بندے ہیں ایسے، ہزاروں مثالیں ہیں کہ ان کو لوگوں نے برا کہا تو کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بندہ سوچے نا کہ کیا ہو جائے گا مطلب، اور اپنی نفی کرے کہ میں کیا ہوں، مطلب اس نے کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا؟ ہاں جی، مجھے نا ایک دوست کہنے لگا، قاری صاحب وہ تواڈے پیچھے 3 بندے پڑھن جو امام دے نے تے وہ تواڈے نال بڑا اختلاف رکھ دے نے، پچھوں گل بھی کر دے نے۔ تو میں نے اسے کہا، یار دیکھ تو ان 3 کی بات کرتا ہے، اگر مثال کے طور پر میرے پاس 100 بندہ جمعہ پڑھنے آتا ہے اور 3 اختلاف کرتے ہیں، 97 پیار کرتے ہیں، ہاں جی، تو میں اب وہ 3 لے کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں سمجھ آئی میری گل؟ میں وہ 3 بندے بیٹھ جاؤں لے کے اس پر سارا جمعہ پڑھا دوں کہ وہ 3 بندے، اور بھائی ان تینوں کو چھوڑیں، آپ ان 97 کی بات کریں جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم اگر سوچ رہے نا کہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ بات کرتا ہے، تو یار ایسے ہزاروں اور بھی ہوں گے جو آپ سے پیار کرتے ہوں گے، تو ہم ان پیار کرنے والوں کی بات کیوں نہ کریں؟ ہاں جی، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم پیار کی بات چھیڑ دیں اور پیار کرنے کی طرف آ جائیں، تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ان دوسروں لوگوں کی بات کی جائے۔ تو اس لیے تھوڑا تھوڑا نا ہم اس طرف آئیں اور اپنے اندر سے ان چیزوں کو ختم کریں، بغض کو ختم کریں، دوسروں کے لیے اپنے دل کو صاف کریں۔ اور اگر کہیں بغض رکھنا بھی ہے نا، بغض رکھنا بھی ہے، اسلام نے بس ایک جگہ بتائی، فرمایا الحب للہ والبغض للہ، تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور تمہاری نفرت بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ اگر تم نے کسی سے محبت کرنی ہے اللہ کی خاطر، تم نے کسی سے بغض رکھنا ہے تو کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ اپنوں کے لیے تو دل میں محبت پیدا کرنی چاہیے، پیار اللہ کی خاطر، بغض اللہ کی خاطر۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری خاطر محبت کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے، کبھی یہ صوفیہ نا، جو صوفی لوگ ہیں، جو اصل صوفی ہوتے ہیں، ہاں جی، بھنگ پین والے نہیں، چرساں پین والے نہیں، 15 کڑے پان والے نہیں،
اور 6 مہینے ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ नहीं कर रहा ना। जो सूफ़ी असल सूफ़ी है ना, जब वो इस तरह की बात सुनते हैं ना कि अल्लाह फरमाता है जो मेरी खातिर मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, यानी अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, वो तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह मुझसे। कभी बंदा सोचे तो सही ना तन्हाई से कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह अकबर। बस मौज है ना अपनी अपनी। तो बंदा अगर यही सोच रहे ना कि मैं अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत करूँगा, अल्लाह मेरे साथ मोहब्बत करेगा, तो यही काफ़ी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबा किराम से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये वाक़या बयान फरमाया गुज़श्ता उम्मतों में एक शख्स था, दूसरे शहर में अपने एक दोस्त का हाल पूछने के लिए, अयादत करने के लिए, बीमार था वो, उसकी हालत पूछने के लिए, हाल अहवाल पूछने के लिए जा रहा था। तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को मुकर्रर किया, फरमाया जा इससे पूछे क्या करने जा रहा है। अब वो फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में, उसे मिला, रास्ते में जब मुलाकात हुई तो उससे पूछा भाई किधर जा रहा है। तो वो कहने लगा मैं ये साथ वाले शहर में जा रहा हूँ। तो उसने पूछा किस काम से जा रहे हो। तो वो कहने लगा इस नीयत से जा रहा हूँ, हमारा एक दोस्त है वो बीमार है, उसका हाल पूछने जा रहा हूँ। तो फरिश्ता कहने लगा क्या तेरे ऊपर उसका कोई एहसान है, उसने कोई नेकी तेरे साथ की है, कोई लेन देन है, कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक वास्ता। उसने कहा नहीं मेरे ऊपर कोई उसका एहसान नहीं, मैं तो अल्लाह की खातिर उससे मोहब्बत करता हूँ, बस अल्लाह की खातिर उससे मोहब्बत करता हूँ। तो फरिश्ता कहने लगा देख मैं इंसानी शक्ल में आया हूँ लेकिन मैं फरिश्ता हूँ और मुझे अल्लाह ने भेजा है, और इसलिए भेजा है कि जा मेरे इस बंदे को बता कि आज जिस तरह तू अल्लाह की खातिर इससे मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह तेरे साथ मोहब्बत कर रहा है। तू अल्लाह की मखलूक से प्यार कर रहा है, अल्लाह तेरे साथ प्यार कर, तेरे साथ मोहब्बत करता है। ये छोटी बातें नहीं हैं, हमने सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात, मैं अक्सर बात करता हूँ सिर्फ नमाज इसको दीन समझ लिया, नहीं, नमाज फ़र्ज़ है, हज जिस पर फ़र्ज़ है, ज़कात जिस पर है उस पर है, लेकिन सिर्फ दीन ये नहीं है। आप इबादत निकाल दें, बाकी सारे का सारा दीन दूसरों का काम आना है, मखलूक खुदा पर शफ़क़त करना है, मखलूक खुदा से प्यार करना है, मखलूक खुदा के काम आना है, इसी के इर्द गिर्द सारे का सारा दीन घूमेगा। तो हमने ये देखना होगा कि हमने अपने भाई का हाल पूछना है तो किस नीयत से, किस वजह से, इसलिए कि अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मैंने मोहब्बत भी अल्लाह की खातिर करनी है, मैंने नफ़रत भी अल्लाह की खातिर रखनी है, मेरा प्यार भी अल्लाह के लिए है, मेरी नफ़रत भी अल्लाह के लिए है। लेकिन हमारा हाल ही है कि हम ये जब कुर्बानी के दिन आते हैं गोश्त भी उस घर में बेचते हैं जहाँ से वापस गोश्त आए। हाँ जी, हम वलीमे पर भी उसे बुलाते हैं जिसने हमें बुलाया हो, हम दावत इफ्तार पर भी उसे ही बुलाते हैं जिसने हमें बुलाया हो। हाँ जी, तो ये नहीं है, बदले का बदला नहीं, वो एक अलग चीज़ है। आपने नेकी करनी है ये समझ कर नहीं कि ये मेरा हाल पूछने आया था, आपने नेकी ये समझ कर नहीं करनी कि ये मेरे ऊपर इसके बड़े एहसानात हैं। आपने अगर नेकी करनी है ना इस नीयत से करनी है कि ये मेरे अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह का इंसान है, अल्लाह कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। जब आप इस नीयत से उसके साथ सिला रहमी करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो फिर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि जो अल्लाह के बंदों के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर प्यार करता है, रब हो के उस बंदे के साथ प्यार करता है, उस बंदे से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह की रज़ा की खातिर प्यार करें और अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और प्यार बांटें। हम आज इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कोसों दूर चले जा चुके हैं, एक दूसरे के हक़ में सोचते नहीं, एक दूसरे का एहसास नहीं करते। ऐसी हवा चली है, और शायर कहता है ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस मेरा घर ना जले। हाँ जी, मैं बच जाते बाकी सारे भावें रुड़ जान। हम आज इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, दूसरों का कोई एहसास नहीं, दूसरों का एहसास करना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। आप कभी कुरान हदीस पढ़ कर देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की गई, या रसूल अल्लाह हमारे इमाम साहब लंबी नमाज पढ़ाते हैं। शिकायत की गई, या रसूल अल्लाह हम मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन को काम काज करते हैं, मेहनत मुशक्क़त मजदूरी करके थके हुए आते हैं, तो ये हमें लंबी नमाज पढ़ाते हैं, ज़्यादा कुरान पढ़ाते हैं ज़्यादा नमाज में,
اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، اللہ کے محبوب کو جب پتہ چلا تو حضور ناراض ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوئے اور بلایا اس شخص کو، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں اور تو لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں ہمیں اگر ہمارا دل کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر ہم کر گزرتے ہیں، سارا زمانہ، سارا پنڈ، سارا شہر ایک طرف ہو، ہم کہتے ہیں کہ بس میری مانی جائے اور میں یہ کر جاؤں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسروں کا کس قدر احساس کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے تو بوڑھے بھی کھڑے ہیں، میرے پیچھے تو بیمار بھی کھڑے ہیں، بچے بھی ہیں۔ اس وقت اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے عورتیں بھی نمازیں پڑھا کرتی تھی جماعت کے ساتھ آ کر، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے، بچے کبھی دودھ کی وجہ سے بچے ہوتے ہیں اور رو پڑتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جب میں دیکھتا ہوں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو میں ان کا احساس کرتے ہوئے نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، میں نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، اللہ کی نماز کو میں مختصر کر لیتا ہوں۔ ہمیں ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے، سب کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، مجھے یہ چند دن پہلے ایک امام صاحب ملے، میں نام نہیں لوں گا، آپ کے ادھر نزدیک کے ہی ہیں، آپ صاحب تقریباً جانتے ہیں ان کو، تو وہ کہنے لگے قاری صاحب بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ مسجد کی انتظامیہ 10,000 روپے دیتی ہے ماہانہ، ہاں جی، تو اب نہیں چلتا سرکٹ، اتنی مہنگائی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر بندے سے پوچھیں، وہ کہے بڑی مہنگائی ہو گئی، ہر بندہ ہی کہندا، لیکن تانوں اگر اس مہنگائی وچ بھی کوئی چیزاں پرانی قیمت تے مل رہی ہیں تو وہ پتہ کی نے، بچے پڑھانے والا قاری تے نماز پڑھان والا امام تے بچے پڑھان والا مدرسہ جتھے قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہ تانوں پرانی قیمت تے مل رہے ہیں، باقی اگر تسی دیکھو تو ہر چیز مہنگی ہو گئی، ہاں جی۔ تو وہ امام صاحب کہنے لگے قاری صاحب بڑے چودھری ہیں میرے مقتدی، اور وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن میری تنخواہ ساری 10,000 روپے، اب بتائیں 10,000 سے کسی کا سرکٹ چلتا ہے؟ وہ 10,000 دا تھے ہوں بل آ جاتا بجلی دا سردیاں چ۔ تو احساس ہمیں نہیں ہے، دوسروں کا احساس نہیں کرتے، آئمہ مساجد کا نہیں ہے تو نیچے تو بڑا طبقہ پھر نیچے آ جاتا ہے۔ اس لیے دین سارے کا سارا اپنا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ تھوڑا ادھر سے لیا اور تھوڑا ادھر سے لیا بس نکل گئے، نہیں، دین سارے کا سارا اپنائیں گے تو پھر ہی کامیابی ہے، پھر ہی انقلاب آ سکتا ہے، ورنہ باتوں سے انقلاب نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔